ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آج میں نہج البلاغہ اور غیر مسلم علماء کے موضوع پر جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں خاص بات یہ ہے کہ بہت سے مسیحی علماء نے اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ نہج البلاغہ میں بائبل کی تعلیمات بھی موجود ہیں اور نہج البلاغہ کو عیسائیت اور اسلام کے درمیان بین المذاہب گفت و شنید کے لیے ڈائیلاگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جسے سید رضی نے جمع کیا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اور پیغمبر اسلام کی احادیث کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ نے اپنے طور پر بنی نوع انسان کو بہترین اور قیمتی سماجی، سیاسی اور مذہبی حکمت عطا کی ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کی تقاریر، خطوط اور فقروں کا منفرد اور باریک بینی سے سید رضی کے ذریعے کیا گیا انتخاب ہے، جس کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے اور دنیا کے تمام دانشوروں نے اس پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک مضمون نکلا ہے، یہ مضمون انگریزی میں ہے جس کا ترجمہ اردو میں اگر کیا جائے تو اس مضمون کا عنوان ہوتا ہے نہج البلاغہ کی عظمت اور جدید مسیحی شخصیات کے نقطۂ نظر سے امام علی کے الفاظ۔ اس مضمون کے مضمون نگار ہیں جناب سید مہدی قیضوغنی اور جناب اصغر مولوی نافچی، جن کا تعلق حکیم سبزواری یونیورسٹی ایران سے ہے۔ انہوں نے مختلف مسیحی علماء کے خیالات کو جمع کیا ہے جو انہوں نے نہج البلاغہ کے سلسلے میں ظاہر کیا ہے۔ اس میں سے چند ایک خیالات جو بائبل اور عیسائیت سے متعلق ہیں ان کا انتخاب کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک عیسائی دانشور جناب خلیل فرحت، جو ایک لبنانی عیسائی اسکالر، شاعر اور مصنف ہیں، اس کو پیش کیا ہے۔ جناب خلیل فرحت کے کاموں میں فرام دا ڈیپس، نیو افریقن آرٹس اور اسٹڈیز ان لٹریچر شامل ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کے اوپر ایک خوبصورت افسانہ بھی تحریر کیا ہے جس کا نام ہے ان علیز الٹار۔ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت علی مختلف علوم کے علمبردار اور رہنما ہیں۔ انہوں نے بہت سی تفصیلات لکھی ہیں اور بہت سی تعریفیں لکھی ہیں، لیکن میں بس اس مخصوص چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے لیے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ عیسائی ہیں مگر بغیر کسی تعصب کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں بائبل کے تمام مضامین اور تعلیمات موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم اعلان ہے ان کا، اس لیے کہ وہ عیسائی ہیں، انہوں نے بائبل کا بھی مطالعہ کیا ہے، نہج البلاغہ کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بائبل کی تمام تعلیمات ہمیں نہج البلاغہ میں مل جاتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں ہم کو پوری بائبل مل سکتی ہے، یہ ان کے جملے ہیں۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، نہج البلاغہ میں ہم کو
पूरी बाइबल मिल सकती है, ये एक ऐसा शानदार चश्मा इलाही इल्हाम है। ये जनाब खलील फरहत साहब ने नहजुल बलागा के बारे में कहा है। अब इसके बाद एक दूसरे दानिश्वर हैं जनाब अमीन बिन राशिद नखला। आप मज़हब से ईसाई हैं, वकील और शायर हैं। बेरूत में पैदा हुए, वहाँ तालीम हासिल की और उसके बाद उन्होंने दमिश्क लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। वो सहाफ़ी, वकील और सियासत के आदमी थे। उनकी तसानीफ़ में द न्यू दीवान एंड द बुक्स ऑफ गज़ल्स, ए बुक्स ऑफ इमरजेंसी लॉ, द रस्टिक मेमोयर और अंडर द बॉन्ड ऑफ एरिस्टोटल शामिल हैं। प्रोफेसर अमीन नहजुल बलागा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल के बारे में लिखते हैं कि अगर हर शख्स अपनी रूहानी बीमारी का इलाज करना चाहता है तो उसे नहजुल बलागा का मुताला करना चाहिए और उसकी रोशनी में अमल करना चाहिए। ये जहाँ बहुत से उन्होंने काफ़ी तफसील से इसके सिलसिले में, नहजुल बलागा के सिलसिले में लिखा है, लेकिन मैं चूँकि सिर्फ बैनुल मज़ाहिब गुफ्तगू को ही अपने नुक्ते नज़र से पेश कर रहा हूँ ताकि सिर्फ अपने मौजू से ना हटूँ, लिहाजा मैंने इनका सिर्फ इतना ही कौल आपके सामने पेश किया है, वरना इन्होंने और भी बहुत से ख़यालात नहजुल बलागा के लिए पेश किए हैं। इसके बाद एक और दानिश्वर हैं जो दानिश्वर भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, जनाब नरसिसीन। ये डिप्लोमेट थे और अल्लामा शहरस्तानी ने अपनी गरा कदर किताब नहजुल बलागा में इनके बारे में लिखा है कि 1907 में बगदाद के कौंसल खाने में बरतानवी सेक्रेटरियों के चीफ नरसिसीन से, जो कि एक बाकमाल आदमी थे, उनकी गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि नहजुल बलागा अरबी ज़बान में बुनियादी तौर पर अल्फाज के मेयार से कहीं बालातर है। ये लिटरेरी अहमियत को, अदबी एतबार से वो नहजुल बलागा की अहमियत को पेश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नस्र की इंतहाई पेचीदा और नाजुक तसव्वुरात और शायरी के अल्फाज को बहुत कम मसनवियत के साथ पेश किया गया है, जिसका सिर्फ इसी किताब में मुशाहिदा किया जा सकता है। फिर अपना ये नज़रिया साबित करने के लिए वो मिसाल में नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 83 को पेश करते हैं, जिसमें इंसान की तख्लीक़ के बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि क्या मैं तुमको ये नहीं बताऊं कि खुदा ने इस मखलूक़ को कैसे पैदा किया है। खुदा ने रहम के अंधेरों और पर्दों दर पर्दों के अंदर इंसान को टपके हुए कतरे से पैदा किया और फिर एक मामूली खून के लोथड़े से एक बच्चा वजूद में आया। उसका दूध छुड़ाया गया, फिर वो बालिग हुआ, फिर इंसान को बर्दाश्त करने वाला दिल, बोलने वाली ज़बान और देखने वाली आँख दी गई। नरसिसीन के ये कलमात उसकी नज़मियत और इज्तनाबियत की अज़मत पर, नरसिसीन ने ये कलमात नहजुल बलागा की नज़मियत, इज्तनाबियत की अज़मत पर हैरान होकर कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कलाम में पानी की तरह रवानी है। उसके बाद उसने एक बड़ी अहम बात कही है जो बड़ी ही
اہمیت کی حامل ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ عظیم مقرر یعنی حضرت علی علیہ السلام منبر کوفے پر ہوتے، اگر یہ آج عظیم مقرر منبر کوفہ پر ہوتا تو مسلمان یقیناً دیکھتا کہ مسجد کوفہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اہل مغرب سے بھری ہوئی ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کے خیالات اور الفاظ کے گرجتے سمندر میں غرق ہونے کے لیے جمع ہوتے۔ یہ مجمع حضرت علی علیہ السلام کے خیالات اور الفاظ کے گرجتے سمندر میں غرق ہونے کے لیے جمع ہوتا، اور یہ مجمع کس کا ہوتا؟ اہل مغرب کا ہوتا۔ یعنی آج پورا یورپ مولائے کائنات کا پرستار ہوتا۔ یہ ہیں خیالات جناب نرسیسین کے۔ اس کے بعد ایک اور عیسائی دانشور جناب جوزف ہاشم ہیں، جو شاعر بھی ہیں، عالم ہیں، سیاستداں ہیں، لبنان میں وزیر بھی رہ چکے ہیں، صحافت و تدریس سے بھی وابستہ تھے۔ ان کی شاعری میں ان کی کتابیں بھی ہیں، مثلاً اے اسٹون آن راکس، لائٹ فرام لائٹ، دا گڈ بریز، دا وائس آف لیبنان ان 2 year وار، الفارابی، سلیمان البستانی اینڈ الیاڈ۔ انہوں نے بہت سے اشعار اہل بیت کی شان میں لکھے ہیں۔ ان کی شاعری مضامین اور کتابوں میں خاص طور پر شیعت اور نہج البلاغہ کے بارے میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن وہ خاص طور سے جو ان کا قول میں دہرانا چاہتا ہوں، وہ خاص قول ان کا یہ ہے کہ جو بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے گا وہ اس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا، کیونکہ اس کتاب میں زمین و آسمان کے تعلق کی تمام ضروری باتیں، بندے اور اس کے خالق کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری تمام امور، اور وہ تمام ضروری افکار جو انسانیت کی تکمیل کے لیے درکار ہیں موجود ہیں۔ اس کتاب کا عمومی موضوع، بس یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس کتاب کا عمومی موضوع کسی مخصوص مذہب کی طرف نہیں ہے، یعنی اس کتاب یعنی نہج البلاغہ کا پیغام کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آفاقی ہے۔ یہ ایک جامع کتاب ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہے، یعنی نہج البلاغہ کا خطاب عالم انسانیت سے ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے۔ لہذا نہج البلاغہ کو اسلام اور عیسائیت کے درمیان بین المذاہب مکالمے کے لیے ایک مشترکہ کتاب کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا ہی عظیم جملہ انہوں نے نہج البلاغہ کے لیے کہا ہے۔ پھر سے میں اسے دہرا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کو اسلام اور عیسائیت کے درمیان بین المذاہب مکالمے کے لیے ایک مشترکہ کتاب کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں خدا، مخلوق، دنیا، آخرت، انسان، جنت، جہنم اور فضیلت جیسے تصورات کی مطلق موجودگی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی تنگ مذہبی شناخت کے تصورات کے ساتھ۔ بڑا ہی عظیم جملہ انہوں نے جناب جوزف ہاشم نے نہج البلاغہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم کتاب ہے، اور یہ ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک درس کی کتاب ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کی گفتگو میں تمام کرتا ہوں، اور میں خصوصی طور سے اپنے ان ناظرین اور سامعین سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، اور اپنے تمام ناظرین و سامعین سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں،
شیئر بھی کریں اور اپنے مفید کمنٹس کے ذریعے ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے بہتر سے بہتر ویڈیوز پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔